السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شمع الفت ناول کی دنیا میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں ہماری کہانی کی آخری قسط، چلو جانے دو، سمیرہ حمید کی تخلیق۔ کیسے کر لیتا ایک کے بعد ایک واقعہ ہوتا چلا گیا۔ وہ چلی گئی، میں کام سے صبح اسلام آباد چلا گیا تھا، واپس آیا تو وہ جا چکی تھی۔ ویسے جنت بازار میں ملنے والوں سے بھی اچھی دعا سلام رکھتی، شہر اور گھر کا اتا پتہ رکھتی، ایک فون نمبر نہیں لے سکی اس سے۔ افسوس جنت کی کارکردگی پر۔ ایان مزے لے رہا تھا، کہہ رہی تھی اتنا کام تھا ان دنوں کہ ہوش ہی نہیں رہا، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ لاہور سے آئی تھی۔ ہاں 1.5 سال ہو گیا، اسے تو معلوم ہے ہمارے گھر کا۔ مہران نے آہ بھری، پھر بھی یہ کہ وہ تم جیسے بدتمیز سے ملنے کیوں آتی؟ ویسے مہران اسے پسند کرتے ہو یا محبت؟ محبت کا تو نہیں معلوم، لیکن جس دن سے وہ گئی ہے اس دن سے وہ مجھے یاد آنے لگی ہے، کوئی وجہ بھی نہیں۔ اور پھر بھی فیس بک پر ڈھونڈا، ہیرا خان، ہیرا احمد، ہیرا سلطان، ہیرا زمان اور نہ جانے کتنی ہیرا کو میسج کر چکا ہوں، مگر وہ ہیرا نہیں ملتی۔ وہ تمہیں ناپسند کرتی ہوں گی، بہت ہو سکتا ہے دوبارہ آئی ہو یہاں گھومنے مگر یہاں نہ آئی ہو۔ ظاہر ہے اگر وہ یہاں نہیں آئی تو اس کا مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے، وہ انگیجڈ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی شادی ہو چکی ہو، یا کسی کو پسند کرتی ہو، اور یہ بھی کہ اسے یاد بھی نہ ہو کہ کبھی یہاں آئی بھی تھی۔ اور یہ کہ تم ہو کون؟ تم نے ان امکانات پر غور کیا؟ نہیں، مہران نے جل کر کہا، میں نے صرف ایک امکان پر غور کیا ہے کہ وہ یہاں آتی ہے اور کہتی ہے میں تو ڈاکٹر صاحب سے ملنے آئی ہوں۔ فرض کرو ایسا ہو جاتا ہے تو بس آگے اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ چلو اب یہ فرض کرو کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تو۔ مہران نے اس بار صرف اسے گھور کر ہی دیکھا۔ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، تم مجھ سے پوچھ کر آئے ہو؟ واقعات اور تاریخ گواہ ہے، لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو ان سے تمیز سے بات کرے، انہیں نہیں جو انہیں کھری کھری سنائے۔ ویسے انکل شیراز کی بیٹی کا کیا کرنا ہے؟ بہت خوبصورت ہے صوفیہ۔ ہاں، سارا، ماما، پاپا سب نے تنگ کر رکھا ہے، چاہتے ہیں راتوں رات دولہا بن کر اس کے گھر پہنچ جاؤں۔ میری مانو تو صوفیہ کے لیے ہاں کہہ دو، ہیرا نہیں آئے گی، 1.5 سال کم نہیں ہوتا۔ کہہ تو ٹھیک رہے ہو، لیکن اداسی ختم ہی نہیں ہوتی یہ سوچ کر کہ وہ چلی گئی اور اب آ نہیں رہی۔ چلتے ہیں پھر آج ہی انکل شیراز کے گھر۔ ایان اسے بہلایا، کچھ دن لگیں گے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے وہ میگزین مجھے بھی دکھائے، کہاں ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مہران مسکرانے لگا۔ ویسے اچھا ہوتا کہ تم لاہور جا کر گلی گلی اسے تلاش کرتے۔ لاہور بہت بڑا ہے، مہران نے کہا، وہ گلیاں بھی بہت ہوں گی، ہو سکتا ہے وہ کسی اور شہر میں شفٹ ہو چکی ہو۔ تم کتنی بکواس کرتے ہو سکتا ہے وہ ملک سے ہی باہر چلی گئی ہو۔ ایان خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں آنے کی تیاری کر رہی ہو۔ مہران نے منہ لٹکا کر کہا، یہ آخری والا ہو سکتا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ چھوڑ دو مہران، اب بس۔ نمل اور معاذ کی بات پکی کر دی گئی تھی۔ ہیرا نے فون کر کے کئی بار معاذ کو مری چلنے کے لیے کہا، مگر وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا، خاص کر کسی لڑکی کو ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس بار وہ لاہور آیا تو وہ پھر اس کے سر ہو گئی۔ صرف معاذ ہی تھا جو اسے لے کر جا سکتا تھا۔ معاذ بابا تو خیر کبھی نہ جائے اور نہ ہی جرار کے ساتھ جانے دیتے، نہ کوئی سمجھتا تھا کہ اس کی کوئی خاص ضرورت ہے۔ نہ اب نہیں کبھی۔ ہیرا، میں بہت ڈر گیا ہوں۔ آپ کو تو بہت پسند ہے وہ علاقہ، وہ کب سے اس سے منا رہی تھی۔ بے حد پسند ہے، لیکن کسی لڑکی کو لے کر میں نہیں جاؤں گا۔ نمل کے ساتھ بھی نہیں؟
نہیں، میں بہت متحد ہو گیا ہوں۔ حادثات تو ہوتے ہی ہیں، ہم سب ٹھیک ٹھاک واپس تو آ گئے نا؟ ایک بار ٹھیک ٹھاک واپس آ گئے، نہ جانے اگلی بار کیا ہو۔ آپ اتنا ڈر گئے ہیں، اب سردیاں بھی نہیں ہیں، سب جاتے ہیں وہاں۔ وہ رو دینے کو تھیں۔ میں نے اتنے سارے پیسے جمع کر لیے ہیں، آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوں گے۔ مسئلہ پیسے نہیں ہے، پلیز میرے لیے، خدا کے لیے کوئی تو چلے وہاں میرے ساتھ۔ وہ سچ مچ رونے لگی۔ معاذ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہیرا؟ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ میں بھول آئی ہوں کچھ وہاں، مجھے جا کر لا دے۔ کیا بھول آئی ہو؟ وہ کیسے سمجھتا؟ ہیرا نے صرف گیلی آنکھوں سے معاذ کو دیکھا۔ میں نے اتنی انتظار کیا کہ کوئی تو مجھے وہاں لے جائے، مگر معاذ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر خاور کے گھر جانا ہے؟ ہیرا نے صرف سر ہلایا۔ اندر لاکھ وسوسے تھے، مگر کسی کو بتانا ہی نہیں تھا۔ ہم ان کے گھر جا کر کہیں گے کیا ہیرا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ بہت عجیب سا لگے گا۔ ہم کہیں گے ہم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، ہیرا نے جوش سے کہا۔ ان سے ملنے آئے ہیں، باقی وقت بتا دے گا ہمارا جانا ٹھیک تھا یا نہیں۔ ناچار معاذ پھر سے وہی گینگ اکٹھا کیا، کسی کو بھی خبر دیے بغیر۔ ان سب کو ہوٹل میں چھوڑ کر ہیرا کو لے کر وہ چل پڑا۔ گاڑی میں بیٹھی ہیرا وسوسوں کا شکار تھی۔ صرف ایان تھا جو یکسوئی سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ماما نے اسلام آباد سے سارا کو بلوا لیا تھا۔ پاپا، ماما اور سارا کافی دیر سے اس کی اور صوفیہ کی متوقع منگنی کو ڈسکس کر رہے تھے۔ مہران لیپ ٹاپ کھولے بے مقصد فضول سے آن لائن گیمز کھیل رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر صوفیہ پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی انکل شیراز کی کنواری بیٹی ہونے کی؟ وہ نہ وہ ہوتی، نہ اس پر اتنا دباؤ ڈالا جاتا۔ اسے شادی پر وہ آرام سے انتظار کر لیتا۔ وہ برے برے منہ بنا رہا تھا۔ پاپا، آپ انکل سے کہہ دیں ہم کل آئیں گے ان کے گھر۔ سارا نے شاید سب معاملات نپٹا لیے تھے۔ ایان نے اسے آنکھ ماری۔ ٹھیک ہے۔ پاپا نے فون ہاتھ میں پکڑا۔ بیٹا، فرقان کا انتظار کر لیتے ہیں۔ ماما نے سارا کو شوہر کا نام لیا۔ ماما، وہ ایک ہفتے تک نہیں آ سکتے، کیا ضرورت ہے ان کا انتظار کی؟ میرا خیال ہے اس کا انتظار کر لینا چاہیے، مہران نے زور دے کر کہا۔ ڈاکٹر خاور فون ہاتھ میں لیے باری باری دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بتاؤ بیٹا سارا، میں کیا کروں؟ پاپا، آپ کر دیں انہیں فون۔ ڈور بیل کی آواز صرف ایان نے ہی سنی۔ ناچار اسے ہی اٹھنا پڑا، لیکن جنت پہلے ہی دروازہ کھول چکی تھی۔ ہمیں ڈاکٹر خاور سے ملنا ہے، انہوں نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ میری بہن کو اپنے گھر میں رکھا تھا۔ جب لاؤنج میں بیٹھے مہران نے لیپ ٹاپ ایک طرف پھینکا اور لپک کر دروازے تک آیا۔ ایان انہیں اندر لا رہا تھا۔ مہران وہیں کھڑا ہو گیا اور معاذ کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کرتی ہیرا سفید کرتا چوڑی دار پاجامے میں وہ پہلے سے زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے سب ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر خاور ہیرا کو پہچان کر فوراً اٹھے۔ فون ابھی ان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ جب وہ باری باری سب کو سلام کر رہی تھی تو اس تک آ کر رک گئی۔ ہونٹوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا پہلی بار۔ وہ دونوں جان گئے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا بن چکے ہیں۔ تو کہانی بس یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اب اگلی کہانی کے ساتھ ملتے ہیں، تو تب تک آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہماری کہانی کو شیئر بھی کیجئے۔ انشاءاللہ جلدی ہی آپ سے ملاقات ہوگی ایک بہت اچھی اور بہت ہی پیاری کہانی کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیے، خوشیاں بانٹے۔ اللہ حافظ۔